جانوروں کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ختم قرآن پر اللہ جو درخت دیتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں آیا کبا. کبا جانتے ہیں آپ حضرات؟ کبا کہاں یہ کبا، یہ جو کبا ہے اس کبے کا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان غراب، اگر کبے کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا جتنے بھی پرندے ہیں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والا یہ کبا ہے. اس کی عمر کل کتنی ہے؟ فرمایا 200 سال سے لے کر 250 سال تک. 250 سال تک اس کبے کی عمر لمبی ہو سکتی ہے. ادھر توجہ کریں آپ حضرات. فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ جو کبا ہے اگر یہ جڑ سے اس درخت کی جڑ سے اڑنا شروع کرے، کون سا درخت؟ جو ختم قرآن پر اللہ نے عطا فرمایا، اگر جڑ سے اڑنا شروع کرے اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا. فرمایا ثم طار، اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے لأدرکہ الحرم قبل ان یقطع ورقہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی وہ اس کی شاخوں تک نہیں پہنچے گا کہ خود بوڑھا ہو جائے گا. وہ کبا اس کی شاخوں تک نہیں پہنچے گا کہ خود کیا ہو جائے گا جی؟ بوڑھا ہو جائے گا. اب آپ کو ابھی تک اگر اندازہ نہ ہو کہ وہ درخت کتنا لمبا تھا تو میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے کتنا لمبا درخت ہوگا. اللہ اکبر. خطیب بغدادی نے جو روایت ذکر کی ہے وہ اس طرح ہے. فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا شاخ کی جڑ، یہ شاخ ہے اور شاخ کے پتے، شاخ کی جڑ سے اگر وہ کبا، پہلے تھا درخت کی جڑ، دوسری حدیث کیا ہے؟ شاخ کی جڑ. شاخ کی جڑ سے اگر وہ کبا اڑنا شروع کرے اڑتا جائے تو اس شاخ کے پتوں تک پہنچنے سے پہلے وہ بوڑھا ہو جائے گا لیکن اس کے پتوں تک وہ نہیں پہنچ سکے گا. اب آپ بتائیں اتنا بڑا درخت کس موقع پر مل رہا ہے؟ یہ ختم قرآن ہے. کتنا اعزاز ہے حافظ قرآن کا اور قرآن پڑھنے والے کا. تیسری حدیث، 2 حدیثیں بیان کرنے کے بعد ادھر دیکھیں توجہ کریں. آپ میں سے کوئی حافظ صاحب کی دل جوئی کرے یا نہ کرے، شاباش حافظ صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں قرآن سنایا، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کلمات آپ حافظ کو کہیں یا نہ کہیں، اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، اللہ جو ہے تمہیں ہر سال پڑھنے کا موقع دے. یہ آپ دعا دیں یا نہ دیں، رب العالمین کی طرف سے اعزاز دیکھو. کیا جب حافظ قرآن کریم ختم کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا جا 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 قریب ہو جا. کس کے قریب ہو جا؟ آپ بولتے نہیں. کس کے قریب ہو جا جی؟ یہ مولانا عمران صاحب کے مقتدی بولتے نہیں ہیں، یہ نیند کرتے ہیں. حضرات درود شریف پڑھنے ذرا اونچی آواز سے. ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا، ہم آپس میں بیٹھے، مجھے ایک گھونٹ پانی کی ضرورت تھی صرف، تو میں نے ایک گھونٹ پی کے نا واپس کر دیا. تو تقریر کے بعد ایک آدمی مجھے ملا، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ لوگ دین بیان کرتے ہیں، دین پر عمل بھی تو کریں. میں نے کہا کیسے؟ نبی علیہ السلام تو 3 گھونٹ پیا کرتے تھے، آپ 1 گھونٹ کیوں پیا آپ نے؟ میں نے کہا بھی بڑی گرفت کی. اس کے بعد پھر میں نے 3 گھونٹ شروع کر دی. تو میں کہہ رہا ہوں حافظ قرآن کی دل جوئی آپ کریں یا نہ کریں، آپ اس کو سینے سے لگائیں یا نہ لگائیں، آپ اس کی درازی عمر کی دعا دیں یا نہ دیں، آپ حضرات اس کے سر پر ہاتھ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ شفقت اور پیار سے بولیں یا نہ بولیں، حافظ قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، رب العالمین کی طرف سے اعزاز دیکھو. جب ختم کرتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرشتے کو کہتا ہے قریب ہو جا، اس حافظ کے قریب چلا جا جس نے قرآن کو مکمل کیا. اے اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے سیدھا اس کی پیشانی کے درمیان میں جا کر بوسہ دے دے. جی تو کون بوسہ دیتا ہے؟ بولیے
فرشتے کس کو غصہ دے رہے؟ حافظ قرآن کو. حافظ قرآن کا اتنا اعزاز ہے. قیامت کا دن ہوگا اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کیا یقال لصاحب القرآن. نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی دنیا. قرآن پڑھتا جا جنت کے درجات کو چڑھتا جا. ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنی ہی جنت کے درجات ہیں. یہ کون فرماتی ہیں؟ حضرت ام المؤمنین. اللہ فرمائیں گے ورتل کما کنت ترتل فی دنیا. اے اللہ لاکھوں حافظ کھڑے ہیں. اللہ کہے گا لاکھوں کھڑے ہیں تم کھڑے رہیں. دنیا میں تمہارے استاد تمہارا قرآن سنا کرتے تھے اور چند صفحے مقتدیوں کی تمہارا قرآن سنا کرتے تھے. پتہ نہیں وہ کوئی کہتا بھی ہو کہ جلدی پڑھو جلدی پڑھو. آج رب العالمین میں تم سے اپنا قرآن کا کلام سن رہا ہوں اور یاد رکھ حافظ قرآن ورتل کما کنت ترتل فی دنیا. جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا. یہ کون فرمائیں گے جی؟ اللہ رب العزت. حدیث پر جو یقین ہے. حدیث پر کس کا یقین ہے جی؟ قرآن پر حدیث پر کس کا یقین ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اسی کا نام تو دین ہے. قرآن اور حدیث کا نام تو دین ہے. ساری عمر علماء نے اسی پہ لگا دی ہے. خیر میں عرض کروں آپ کو یہ فرمایا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. تیرا آخری درجہ تیرا آخری مقام تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت پہنچے. جتنا تجھے یاد ہے اتنے درجات لوٹ لے آج مجھ سے. رب العالمین کہہ رہا ہے اتنے درجات میں تجھے دے دوں گا کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو یہ اعزاز بخشے گا. اور صرف حافظ قرآن فرمایا نہ صرف حافظ قرآن نہیں. اللہ کہے گا اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس کا والد کہاں ہے؟ اس کی والدہ کہاں ہے؟ والد جو مدرسے میں بچے کو چھوڑنے کے لیے آتا اور پھر لے کر جاتا تھا. ماں جو صبح صبح اس کو روٹی پکا کے دیتی تھی. فرمایا شام کو بچہ آتا کپڑے اس کے دھوتی تھی صاف ستھرا کر کے مدرسے میں بھیجتی تھی ماں. تو فرمایا اس کی والدہ کہاں ہے؟ اس کا والد کہاں ہے؟ وہ آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا البس والداہ تاج یوم القیامہ. اس کے والد کے سر پر اس کی والدہ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اگر آسمان پر یہ چمکتا دمکتا سورج نیر آسم تمام دنیا کو روشنی سپلائی کر رہا ہے یہ اور منور کر رہا ہے. یہ سورج فرمایا اگر ادھر کے تمہارے گھروں میں آ جائے کتنی روشنی ہوگی؟ فرمایا بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہو. یہ کس نے فرمایا جی؟ نبی علیہ السلام نے. اب تو ارادہ کر دو سب بچوں کو نہ صحیح تو ایک کو تو حافظ بناؤ انشاءاللہ العزیز. صرف ماں باپ کا احساس. حضرت علی فرماتے سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی ہے. کیا حدیث سنی؟ فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ. جس نے قرآن کو پڑھا پھر قرآن کو ازبر کیا قرآن کو یاد کیا قرآن کو حفظ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. قرآن میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھے جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھے. ذرا توجہ کریں کیا چیز حلال ہے؟ نکاح حلال زنا نکاح حلال نکاح حلال اور زنا خرید و فروخت حلال. سود سچ بولنا جھوٹ بولنا حرام. جی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا حلال اور واجب اور بد نظری کرنا حرام. سلو کرانا حلال چغل خوری کرنا حرام. اب کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا حق لینا حلال رشوت دے کر دوسرے کا حق لے لینا حرام. فرمایا وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا حافظ قرآن ادخلہ اللہ الجنہ. اللہ ایسے حافظ کو تو جنت میں سیدھا داخل فرما دے. تو جا
فرمایا اس کا فیصلہ ہوگا تو جنت میں جا. 10 رشتے دار، ماموں، چچا، بیٹا، باپ، بھائی، بہن، فرمایا 10 آدمی قریبی رشتے دار، کلہم قد وجبت لہم نار، ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اعمال بد کی وجہ سے مسلمان تو ہوں گے لیکن بڑے گناہگار ہوں گے، ان کا فیصلہ ہوگا ان کو جہنم میں ڈالو. حافظ قرآن دیکھے گا میں جنت میں، میرا باپ جہنم میں جنت میں، میرا ماموں جہنم میں جنت میں، میری بہن جہنم میں.